الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نصر کے تعلق سے یہ سلسلے کی نویں تقریر ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے. کل ہم نے اپنی کل تقریر کو فضیلت سورہ نصر کے تعلق سے باقی رکھا تھا اور یہ کہتے ہوئے کہ ہر سورے کے پڑھنے میں فضائل ہیں کہ جن کا تذکرہ علماء تفسیر نے کیا ہے. کوئی ایسا سورہ نہیں ہے کلام مجید کا کہ جس کے مقدمے میں یہ نہ کہا گیا ہو کہ اس کی یہ فضیلت ہے. ہر سورے کی اپنے مقام پر کوئی نہ کوئی فضیلت ضرور ہے. اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یا اس فضیلت کی تحصیل کے لیے پھر ہماری معاونت یا مدد کی علماء قرآن نے یہ کہہ کر کہ تنہا تلاوت کے نتیجے میں اگر کوئی یہ کہے کہ ہم یہ فضیلت کے حامل ہو گئے یا کوئی تلاوت کرے اور یہ کہے کہ میں اس فضیلت کا حامل ہوں تو ایسا بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی ایسا قانون کوئی نہ کوئی ایسا اصول ضرور ہے کہ جس کی پاسداری کے نتیجے میں انسان ان فضیلتوں کا حامل ہوتا ہے. اگر اصول کی پاسداری نہیں ہے تو فضائل آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتے. لیکن جہاں اصول پر انسان کاربند ہو جائے تو پھر فضیلتوں کو لینے سے کوئی اسے روک نہیں سکتا. یہ اصل اصول ہے اور یہ مباحث قرآن میں ایک بڑی ہی دلچسپ بحث ہے. خاص طور پر اس تعلق سے آپ اگر ملاحظہ فرمائیں تو تفسیر نمونہ، یہ تفسیر ہے ناصر مکارم شیرازی کی، اور یہ تفسیر کسی خاص عقیدے کی نمائندگی نہیں کرتی بلکہ انہوں نے کام ہی کچھ جداگانہ کیا ہے، اور وہ کام یہ کہ مختلف مکاتیب فکر سے انہوں نے مفسرین کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد ہر تفسیر کو کسی نہ کسی پیرائے میں اس طرح سے بیان کیا کہ گویا اب تفسیر نمونہ کسی ذات سے وابستہ تفسیر نہیں ہے بلکہ گلدستہ بن گئی. یعنی آپ کو صاحب المنار بھی نظر آئیں گے، آپ کو صاحب روح المعانی بھی نظر آئیں گے، آپ کو صاحب مجمع البیان بھی نظر آئیں گے. یعنی مختلف تفاسیر کو جمع کر دیا اقوال میں اور یہ کہہ کر کہ میری اپنی کوئی فکر اس میں داخل نہیں ہے بلکہ استفادہ کرے دنیا اور یہ دیکھے کہ کس طرح سے مختلف مکاتیب فکر کے حامل افراد قرآن کی آیت کے تعلق سے ترجمانی کرتے ہیں. ظاہر ہے بہت بڑا کام ہے، اور اسی تفسیر نمونہ نے اس موضوع پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے کہ ہر
سورے سے قبل اس کے فضائل اور اس کے خواص کا بیان، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ اس وقت تک انسان ان فضیلتوں کا حامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پر عامل نہ ہو جائے۔ تو سورہ نصر کے تعلق سے کل ہماری گفتگو تھی، اس میں ہم نے یہی کہا کہ اس کا پڑھنے والا من قرأها فکأنما شہد مع الرسول فتح مکہ۔ یہ سورہ نصر کے تعلق سے فضیلت کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ جس نے اس کو پڑھا گویا وہ ایسے ہی ہے جیسے سرکار رسالت مآب کے ساتھ وہ فتح مکہ کے دن موجود تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے پاس سورہ نصر ہے تو اس میں ہم نے یہ خاص طور پر آپ کی خدمت میں اس کو پیش کیا، وگرنہ ظاہر ہے کہ 113 اور کلام مجید کے سورے ہیں، یہ میرا موضوع تو نہیں ہے، مگر جس موضوع پر میں باقی رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اصول پر عمل کیا جائے، اور اس کا پہلا اصول جو قرآن نے معین کیا وہ کیا ہے، اس کو ذرا سا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سورہ نحل ہے اور مسلسل آپ کے سامنے 2 آیتوں کی تلاوت کی۔ اصول وضع کیسے ہوتا ہے، بنتا کیسے، قرآن مجید نے اس سلسلے میں رہنمائی کی، کہا تم میں جو بہترین عمل کرے، تخصیص نہیں ہے کہ وہ مرد ہو کہ عورت، بلکہ وہ ذکر ہو کہ انثی، عمل کی بنیاد پر بارگاہ الہی میں انسان مقبول ہے، جینڈر کی بنیاد پہ نہیں کہ وہ مرد ہے کہ عورت، نہیں، ذکر و انثی کی بحث نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو، بشرطے کہ عمل صالح اختیار کرتا ہو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں ایسے کے لیے؟ ہم اس کے لیے حیات طیبہ کا وعدہ کرتے ہیں، ہم وہ حیات دیتے ہیں، فَلِنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ دیتے ہیں، یعنی اب اس کی حیات غیر معمولی حیات ہو جاتی ہے۔ ایک حیات تو ہے جو ہم اور آپ جی رہے ہیں، مگر اس حیات کے معنی کچھ اور ہیں جس کا وعدہ پیدا کرنے والا کر رہا ہے، اور اس کو حیات طیبہ کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حیات طیبہ ایک حیات کی صورت ہے، اور ایک دوسری صورت پھر ہونی چاہیے حیات خبیثہ کی۔ تو طیب حیات کا حامل وہ بنے گا جو عمل صالح بجا لائے، اور خود خدا وعدہ کرے اس سے کہ ہم تمہیں ایسی حیات دیں گے، تم اب ایک ایسی حیات بسر کرو گے جو حیات طیبہ کہلائے گی، پاک و پاکیزہ زندگی اس کا ترجمہ کیا ہے، حالانکہ دروازے کھل جائیں اس لفظ طیب پر اگر گفتگو ہو، لیکن پاک و پاکیزہ زندگی ہم تمہیں دیں گے، اور ہم تمہیں جزا دیں گے ایسے ثواب کے ساتھ کہ چونکہ تم نے بہترین عمل اختیار کیا ہے تو ہم تمہارے بہترین اعمال کے نتیجے میں تمہیں ہم جزا کی صورت میں ثواب دیں گے۔ یہ کلام مجید ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ آیت ہے جس پر میں مسلسل یعنی کم از کم 2 دن سے آپ کو مصروف رکھ رہا ہوں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس فا، یہ چھوٹا سا ایک حرف ہے فا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس گفتگو کہیں سے شروع ہو گئی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس اب جب قرآن کی تلاوت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں کرنا یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اور کس کے شر سے محفوظ رہنا ہے؟ شیطان کے شر سے، اس کے وسواس سے، وہ جو اوہام تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے، وہ جو وہمی تمہیں بنا دیتا ہے، اس کے شر سے بچو اور اس پناہ میں آ جاؤ۔ اور یہ پناہ ایسی پناہ کہ جسے کہا صائبان ہے، یہ ایسی پناہ کہ جس پناہ کا کوئی تصور ہی نہیں کیا، کسی لکھنے والے نے تو اس کو پناہ گاہ کہہ دیا۔ اردو زبان میں جب آپ پناہ گاہ استعمال کرتے ہیں تو وہ فقط چھپنے کی جگہ نہیں ہوتی، وہ محفوظ رہنے کی جگہ بھی ہے۔ پناہ گاہ کا مطلب
چھپنے کا عمل نہیں بلکہ محافظت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ. تو یہ وہ صورت تھی کہ جس کو کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہنے والے نے کہ دیکھو شیطان جو ہے انہو لیسا لہو سلطان، یاد رکھو کہ اس کو وہ قابو میں نہیں لا سکتا ان کو، الذین، اس پر ان کا قابو چلتا ہی نہیں. جو فقط ایسا نہیں ہے کہ برائے نام اس کا نام استعمال کرتے ہوں، بلکہ وہ جو ایمان لاتے ہیں الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر کامل بھروسہ کرتے ہیں ان پر اس کی قدرت نہیں چلتی. ہے قوت اس کے پاس بھی طاقت ہے، مگر جیسے ہی اصول میں انسان اپنے آپ کو باندھ لے تو اس اصول کے نتیجے میں اب وہ بغیر طاقت والا ہو کے رہ گیا. قوت تو اس کے پاس ہے، ظاہر ہے بہکانے کے لیے طاقت تو چاہیے، بھٹکانے کے لیے قوت تو چاہیے، مگر جیسے ہی انسان اس پناہ گاہ میں آیا ویسے ہی اس کو بے قوت کر کے رکھ دیا، اس کو بے طاقت کر کے رہ دیا، اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اب اس کے نہیں ہوئے بلکہ اس کے بندے بن گئے جس نے کہ پیدا کیا تھا. ساری یہ قرآن مجید ہے اور میں آیتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہوتی قرآن کے مطالب کے بیان کے تعلق سے. انسان کا اپنا کلام جو ہے وہ بے معنی کلام ہے، لیکن قرآن کو جب آپ حوالے کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو آپ معلوم ہے دو رویے پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اطمینان قلب، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ مطمئن اٹھتا ہے بلکہ محسوس یہ کرتا ہے کہ اب کسی اور دلیل کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ ہمارا طریقہ ہے، آپ کا طریقہ ہے، ظاہر ہے ہمارے مسلک میں یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. تو اب جب اصول پر قائم ہوا تو پہلا اصول بنا استعاذے کا. یہ لفظ یاد رکھیں گے آپ، اسی فاستعذ ہی سے یہ لفظ نکلا ہے جسے آپ استعاذہ، یعنی ہم نے استعاذہ کیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم کہا. یہ ہے لفظ استعاذہ کے معنی. استعاذہ اگر نہ ہو تو استفادہ ممکن نہیں ہے. یہ دو لفظ آپ سمجھئے. آپ اگر استعاذہ نہیں ہے تو استفادہ نہیں ہے. کوئی اگر یہ چاہے کہ مجھے استفادہ ملے، میں استفادہ چاہتا ہوں اللہ کے نام سے، تو استفادے کی منزل بعد کی ہے، استعاذے کی منزل پہلے ہے. پہلے استعاذہ پھر استفادہ. تو یہ اتنا اہم جزو ایمان معاملہ ہے کہ کسی کو اگر ذہن میں کہیں یہ خیال ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تکلف کا کلام ہے، ایک اضافی کلام ہے، یہ پڑھیں نہ پڑھیں، اس کی ضرورت کیا ہے، آخر حاجت کیا ہے. اللہ شیطان سے انسان نے ظاہر ہے کہ پناہ مانگ لی، اللہ کی پناہ میں آ گیا، اس کے وسوسے سے دور ہو گیا، تو اب ہمیں ضرورت کیا ہے؟ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حقیقت قرآن سے منہ موڑ رہا ہے. اس لیے کہ سرکار رسالت مآب کی حدیث کو ذہن میں رکھیے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب وبسم اللہ الرحمن الرحیم من آیاتہا. یہ حدیث ہمیشہ پیش نظر رہے. کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ فاتحۃ الکتاب نہ ہو، یعنی سورہ فاتحہ، سورہ افتتاح، سورہ حمد. ظاہر ہے کہ یہ تو مقدمہ ہے، یہ تو پریفیس ہے، اور 7 مثانی ہے. ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نازل ہونے والا سورہ ہے. 7 مثانی کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ وہ 7 آیتیں ہیں جو 2 مرتبہ آئی ہیں، دہرائی گئی ہیں، ایک مکی زندگی میں، ایک مدنی زندگی میں. تو سرکار رسالت میں آپ کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ جہاں فرماتے ہیں کہ نماز نہیں ہے بدون فاتحہ، اور فاتحہ
میں داخل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیات سورہ فاتحہ میں ہے. اگر اپنے تقیل کے بنا کوئی یہ کہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت نہیں مانتے تو اس نے ظلم کیا قرآن پر. اور آخری آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اگر کوئی یہ کہے کہ یوں ہوتی ہیں 7 آیتیں تو یہ ظلم کبیر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم مدورہ نشان ہے. اس کے بعد وہ نشان ہوتا ہے آیت کا. جب رموز اوقاف کی منزل آتی ہے اور جس وقت نشانات قائم کیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ہمارے آپ کے لگائے ہوئے نشانات نہیں ہیں قرآن پر کہ ہم نے سہولت کو سمجھا تو ہم نے یہاں نشان لگا دیا. نہیں, یہ مدورہ نشان دلیل ہے آیت کی. اور جب یہ آیت کی دلیل ہے تو اس سے مفر کی ضرورت نہیں, فرار کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پوری آیت ہے. تو اب فاتحہ میں آیت, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں اور آیت نہیں ہے. جب تک کہ مرضی معبود نہ ہو تو سورہ توبہ کے پڑھنے والے کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. اس کی وجہ یہ کہ 2 طرح کے طبقہ فکر ہیں. ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ انفال اور توبہ میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ تسلسل ہے. اور ایک یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تسلسل اپنی جگہ تو قرآن کا ہے, معنوی ایک تسلسل تو ہے, مگر ظاہری تسلسل نہیں قائم ہو سکتا, اس لیے کہ حد فاصل رکھ دی ہے انفال اور توبہ کے درمیان. یہ رموز اوقاف قرآن, یہ علامتہائے قرآن, اس پر گفتگو ظاہر ہے کہ ایک اور دریچے کو کھول دے گی. لیکن یہاں ہمارے افادے کی گفتگو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی سوروں کا حصہ ہے. جزو قرآن تو نمل میں آتے آتے ہو جاتا ہے. دیکھیے 113 مرتبہ تو سرنامے میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے گا, لیکن اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قوت کو پیدا کرنے والا کم نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے 114ویں مرتبہ پھر سورہ نمل میں لا کے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھ دیا. اس قوت کو وہ کم نہیں کرنا چاہتا تھا. صرف آپ کے یعنی ایک معلومات کے لیے 27واں سورہ ہے نمل, اور 27واں سورہ نمل ظاہر ہے کہ مخصوص ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے, کہ جہاں منزل آئی کہ ایک مرتبہ ہدہد کے ذریعے پیغام رسانی کی گئی اس پرندے کے ذریعے, اور لے جانے والے پرندے نے ایک مرتبہ لے جا کر سلیمان کا پیغام بلقیس کو پہنچایا. اور ظاہر ہے کہ وہ پیغام ملتے ہی اس نے ایک مرتبہ اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا, اور اکٹھا کرتے ہی اس نے کہا انی القی الی کتاب کریم, میرے پاس پہنچانے والے نے ایک کریم مکتوب کو پہنچایا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, کریم مکتوب. اقرا و ربک الاکرم, پڑھو تم اپنے رب کے نام سے جو کریم ہے. انی القی الی کتاب کریم, مجھ تک پہنچانے والے نے نامے کو پہنچایا ہے, مکتوب کو پہنچایا ہے, لکھے ہوئے پیغام کو پہنچایا ہے جو کریم ہے. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پیغام سلیمان کی طرف سے ہے, اور پیغام ہے اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اللہ تعلو علیہ. اور پیغام دنیا یہ کہتی, آج حیران ہے علماء تفسیر کہ اس سے مختصر کوئی خط تاریخ آدم و عالم میں لکھا ہی نہیں گیا.
اختصار کا یہ عالم ہے کہ بے اختیار کہا کتاب کریم مشتق ہے، مکتوب کریم مشتق آیا، اور اس میں درج کیا ہے؟ اس میں درج اولین بات جو لکھی ہوئی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ کہا کہ دیکھو سرکشی نہ کرو، مجھ سے سرکشی نہ کرنا، وَآتُونِي مُسْلِمِينَ، خط ختم ہو گیا، اللہ تعلو علیہ وآتونی مسلمین، یعنی اگر آپ لفظوں کو گنے تو کیا کتنے لفظ ہے بعد بسم اللہ؟ اللہ تعلو علیہ آتونی مسلمین، 5، چھٹا لفظ نہیں ہے، خط ختم ہو گیا۔ اور یہ خط کس کی طرف سے ہے؟ سلیمان کی طرف سے۔ نامہ بر کون ہے؟ ہدہد، لانے والا پرندہ، کہ جس نے ایک مرتبہ وہ خط لا کے دیا۔ خط میں کہیں کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے کہ جس میں مصالحت کی پیشکش کی گئی ہو، یہ ہماری بڑی اہم گفتگو ہے۔ خط میں کوئی ایسا کلام نہیں ہے جس کے نتیجے میں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ الفت و محبت پر مبنی گفتگو ہو۔ خط میں تو گفتگو یہ کرنے والا کر رہا ہے دیکھو سرکشی مجھ سے نہ کرنا، اور دیکھو چلی آؤ میرے پاس تسلیم و رضا کے ساتھ، تسلیم و رضا کے ساتھ مسلمان بن کر آ جاؤ میرے پاس۔ وَآتُونِي مُسْلِمِينَ، یہاں آ کے نہیں بننا مسلمان، وہاں سے بن کر آنا۔ میری بارگاہ میں دہشت کے نتیجے میں اسلام نہیں لانا، اسلام دہشت سے نہیں پھیلایا جاتا، اسلام وحشت سے نہیں پھیلایا جاتا۔ اسلام ہاں صحیح ہے، تو اکراہ کے بعد ہے، آنا تو وہی ہے، اطاعت کے ساتھ آؤ یا کراہت کے ساتھ آؤ، لیکن بات یہ ہے کہ اصل اصول بتایا کہ جب کبھی کلام کا آغاز ہوگا تو وہ بدون بسم اللہ نہیں ہوگا، اور بسم اللہ میں وہ کرامت موجود ہے جس کے بعد اچھے سے اچھا انسان اپنے آپ کو تسلیم کی منزل پر لا کے رکھ دے۔ تو کبھی کبھی مسلمانوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اسٹرینتھ بھی چیک کرنی چاہیے، کبھی اس فقرے کی بھی طاقت کا اندازہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ اسی لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یقین جانیے یہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ استعمال کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی قوت اور طاقت سے ہم واقف ہی نہیں ہیں۔ یہ عجیب قوت کا حامل ہے۔ میں نے کیا عرض کیا، ملکہ سبا کو جس کا نام بلقیس ہے، جس کو انگریزی میں بائبل نے کوئین آف شیبا کہا ہے، وہاں عالم یہ ہے کہ اس کو کوئی نام الفت نہیں ہے، نام محبت نہیں ہے، نام مصالحت نہیں ہے، بلکہ فیصل نامہ ہے، فیصلہ کر دینے والا خط ہے کہ دیکھو سرکشی نہ کرنا، کبریائی کی ضرورت نہیں ہے، شیخی نہ بگھارنا۔ جیسے جیسے لفظ مفسرین کو ملتے گئے ویسے ویسے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں، اب کچھ سطحی ہیں کچھ انتہائی بلند ہیں۔ تو وہاں یہ کہا کہ نہ کبھی کسی کبر کی ضرورت ہے، نہ غرور چاہیے، نہ شیخی چاہیے، بلکہ اب آنا تو تسلیم و رضا کے ساتھ آنا، سر جھکائے ہوئے۔ اور اس کو پڑھنے کے بعد درباریوں کے سامنے پیش کرنے والی ہستی پیش کر کے یہ کہہ رہی ہے یہ کتاب کریم ہے، تو تم سرکشی نہ کرنا، یہ قول کریم تو نہیں ہوتا، اس سے تو جنگ واقع ہو جاتی ہے۔ یہ کہنا کہ آ جاؤ مسلمان بن کر، اس میں مصالحت تو کہیں نہیں ہے، بلکہ اس میں تو حکم جاری ہو رہا ہے، وہ اپنے مقام پر حاکم ہے، یہ اپنے مقام پر حاکم ہے، مگر معلوم یہ ہوا کہ اس میں جو قوت کام کر رہی تھی وہ کر رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قوت کا اندازہ لگانے کی ضرورت ہے۔ اب جہاں ہم قوتوں کا اندازہ مکتوب میں لگائیں تو جس چیز کی تلاوت کا مسلسل حکم دیا گیا ہے اس میں یہ کہیں کہ ہم پڑھیں نہ پڑھیں، ارے پڑھیں نہ پڑھیں کے نتیجے میں تمہاری اسٹرینتھ کم ہوتی ہے، اس کا کچھ نہیں جاتا، اس کا کچھ نہیں جاتا، تمہاری اپنی قوت کم ہو جاتی ہے۔ تو کون سا ایسا ذی ہوش اور ذی فہم بندہ ہوگا انسانوں میں جو اپنی توانائی کو کم کرے اور یہ کہے کہ مجھے طاقت کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ پورا دور ہے آپ کے سامنے کہ جہاں کچھ نہیں چاہیے سوا طاقت کے۔
سوا قوت کے. تو اب اگر قرآن وہ طاقت مہیا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہو اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کا نام، یہ اسم ہے اللہ، بسم اللہ. ابھی الرحمن اور الرحیم کی گفتگو نہیں ہے، یہ آنے والی تقریروں کا حصہ بنے گا. لیکن اللہ کا نام، اللہ کا نام فسبح بسم ربک العظیم، یہ وہ نام ہے جو عظمت و کبریائی کا حامل نام ہے. تو لیتے رہو اس نام کو، لیتے رہو اس نام کو، پکارتے رہو. جس کے نام میں اتنی طاقت ہو، اسم میں اتنی طاقت ہو، تو مسمى میں کتنی طاقت ہوگی. اگر اسم میں یہ طاقت ہے تو جس سے یہ اسم موسوم ہے اس کی طاقتوں کا کیا اندازہ ہے. فقط نام لینے کی ضرورت ہے. نام، یہ میں نے اس لیے دیکھیے تذکرہ کیا آج خاص طور پر، اس لیے کہ ہم جب کبھی سورہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کے، ہم سرسری اس سے گزر جاتے ہیں. یہ سرسری گزرنے کی جگہ نہیں ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب ان کے سامنے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا وہ یہ سنتے ہیں، جب یہ سنتے ہیں، پڑھتے تو اپنی جگہ ہیں. وہ کلام مجید نے کہا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ روتے ہوئے سجدوں میں چلتے ہیں. اور اس سجدے میں جانے کا ان کا کوئی ایسا فعل نہیں ہے بلکہ یہ گر پڑتے ہیں سجدوں میں. یہ تلاوت کی منزل، جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، جب یہ سنتے ہیں تو کیا حوال ہوتا ہے ان کا. ما انزل الی الرسول ترى اعینہم تفیض من الدم، تم دیکھتے ہو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں. ان آنکھیں آنسوؤں سے ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں. کیوں؟ مما عرفوا من الحق، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق کو پہچان گئے. یعنی کلام مجید ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی کہیں کہ بسم اللہ کچھ نہیں ہوتا اور اس کے بعد فاتحہ میں تو گریہ تاری نہیں ہوتا، بقرہ کی منزل سے گزر جاتے ہیں اور کہیں جاتے ہیں تو سورہ جمعہ پہ جب پہنچتے ہیں تو گریہ. ایسا نہیں ہے. ہر آیت پر، ہر فقرے پر، ہر کلامی صورت پر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا جاتی ہیں. یہ گریہ کرتے ہیں، گریہ کناں ہو جاتے ہیں، یہ رونے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عرفان حق ہو جاتا ہے. عرفان حق کا مطلب کیا ہے؟ عرفان حق کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کی ذات کی معرفت رکھتے ہیں. ان کو خدا کی ذات کی معرفت ہو جاتی ہے فقط سننے سے. تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے تو یہ تو سجدوں میں روتے روتے گر جاتے ہیں. سننے کی منزل ان کی یہ ہے، آنکھوں میں ان کے آنسو آ جاتے ہیں. یہ کلام ہے، کلام قرآن ہے. قرآن اتنا اثر پذیر ہے، اتنا اثر پذیر ہے. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا، کہتا ہے ہر دم قلب سلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلب سلیم کی پہچان ہے کہ وہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سلیم کا مطلب سالم نہیں ہے، یہاں سلیم کا مطلب جو تسلیم کی منزل پر آ جائے. یہاں سلیم کا مطلب کیا ہوا؟ جو بردبار ہو. یہاں سلیم کا مطلب ہے جو حلیم الطبع ہو. یہاں سلیم کا مطلب وہ ہے کہ جو سلامتی رکھتا ہو. تو جس کی دین سے وابستگی کا عالم سلم و سلامتی پر مبنی ہوتا ہے، وہی فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.